السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میری کلاس جو ہے آپ کی 9th اور میٹرک کی کلاس ہے اور یہ میرا لیکچر 2 ہے جو آج میں آپ کو ڈلیور کروں گی. اور یہ لیکچر ہے بیٹا آپ کی کتاب میں دی گئی جو نظم ہے نعت. اب جب ہم نعت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہوگی اور رہنی بھی چاہیے کہ نعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بیان کی جاتی رہی ہے اور مختلف وقتوں میں مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اپنے انداز سے نعتیہ کلام کو پیش کیا. لیکن آپ کی کتاب میں جس شاعر نے کے نعتیہ کلام کو شامل کیا گیا وہ شاعر ہیں امیر مینائی. اب ان کے کلام کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے تو بے شمار کتابیں لکھی اور مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، جس میں غزل بھی تھی، جس میں شاعری بھی تھی اور جس میں مثنوی بھی تھی. لیکن ان کی وجہ شہرت جو سب سے زیادہ بنی وہ ان کی تھی نعتیہ کلام کے حوالے سے، جو ایک پہچان ان کو دلا گئی، یا کہنا چاہیے کہ جہاں جو ان کو جس نے ان کو شہرت دوام بخشی وہ ان کا کلام تھا نعتیہ کلام، جس نے بہت ان کو شہرت بخشی. اب آپ کی کتاب میں جو نعت شامل کی گئی وہ آپ نے 12 بار سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، جس کو آج ہم پڑھیں گے بھی اور آپ کو سمجھائیں گے بھی کہ دراصل اس نعت میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا تعریف اور توصیف بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب جہاں تک اس میں مشکل ورڈ کا تعلق ہے جو آتے جائیں گے، میں بیچ بیچ میں آپ کو وضاحت بھی کرتی جاؤں گی اور بتاتی بھی جاؤں گی. کہتے ہیں خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میر امینائی جو ہے وہ اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خلق کہتے ہیں دنیا کے اور سرور کہتے ہیں بادشاہ، یعنی دنیا کے بادشاہ یا سردار. وہ کس کی ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تخلیق کی. لہذا خلق کے عالم کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شافی محشر یعنی روز محشر روز قیامت آپ ہی لوگوں کو شفاعت کروانے والے ہیں، آپ ہی لوگوں کو بخشش کرانے والے ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جس کی جتنی تعریف اور توصیف بیان کی جائے وہ کم ہے. مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرسل داور انصاف کرنے والے، یعنی آپ کا انصاف، وہ عدل، وہ انصاف جو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی ایسا ہو سکے گا. ایسا انصاف، عدل و انصاف جو نہ صرف آپ نے قائم کیا بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی. اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک دفعہ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی اور وہ بہت ہی معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لوگوں نے بڑی سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے کہ اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو ایسا عدل و انصاف کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، ایسا عدل و انصاف آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ کے خاص پیمبر، خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم. نور مجسم یعنی نور کے کہنا چاہیے نور، سراپا نور. اور نیر اعظم سب سے بڑا روشن ستارہ، یعنی ایک ایسا نور، ایک ایسا سراپا نور، ایسا روشن ستارہ جس نے پوری دنیا میں انسانوں کو اپنی سایہ رحمت میں لے رکھا تھا. سرور عالم، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی، یعنی تمام عالم کے سردار. مونس آدم یعنی انسانیت کے ہمدم، انسانیت کے رہنما، ایسے رہنما
جنہوں نے ہر لمحے ہر آن اپنے لوگوں کو رہنمائی عطا کی، ایسی رہنمائی کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہو۔ نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سب کن کے نام آ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے نام آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے ہمدم یعنی کہ ساتھی، اور خضر کے رہبر رہنما، خضر علیہ السلام کے رہنما، ان کو ہدایت دینے والے سمجھانے والے کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں بحر سخاوت کان مروت۔ کان مروت میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، کان مروت بہت سخی، بے انتہا سخی، اور بحر سخاوت یعنی کہ بے انتہا سخاوت کرنے والے اور عطا کرنے والے، آیا رحمت، لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، لوگوں کے لیے سخی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی جو شافع امت تھی، لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والی تھی، روز محشر بخشوانے والی تھی، تو وہ ذات پاک جو لوگوں کے لیے باعث رحمت ہی رحمت تھی۔ مالک جنت قاسم کوثر، مالک جنت وہ ذات جو جنت کی مالک ہے، وہ ذات جو حوض کوثر سے پانی پلانے والی ذات، جو جنتیوں کو اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، وہ ذات پاک کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں شاعر امیر مینائی۔ آگے کہتے ہیں رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ ترک دنیا مالک عقبہ، عقبہ کہتے ہیں آخرت کے مختار، کہہ رہے ہیں رہبر موسیٰ اور عیسیٰ ہادی عیسیٰ، یہ سب پیغمبروں کے نام ہیں کہ رہبر تھے، موسیٰ کے رہبر تھے، رہنما تھے، ہادی عیسیٰ تھے، ترک دنیا تھے، یعنی وہ جنہوں نے دنیا کو ترک کیا تھا، دنیا کی آسائشات کو ترک کر چکے تھے، دنیا کے عیش و آرام کو ترک کر چکے تھے، اور وہ کیا تھے؟ جبکہ وہ آخرت کے مختار تھے، آخرت کے مالک تھے، بخشوانے والی ذات، اور وہ خود کیا تھے؟ ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا تھا ان کا طرز عمل؟ کہ ان کے پاس نہ تکیہ تھا نہ نرم بستر تھا، وہ تو وہ تھے جو کہ زمین پر بھی اپنا بچھونا بچھا کر سو جایا کرتے تھے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر۔ تو وہ خالق کائنات جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق پائی، وجود میں آئی، ان کا کیا تھا طریقہ کار؟ کہ ان کے پاس کوئی مخملی بستر نہ تھے، نہ کوئی بہت عیش و آرام تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ خاک کا بستر تھا اور ہاتھ کا تکیہ تھا۔ میں سے ملوے ریشہ ریشہ نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملوہ کہہ رہے ہیں بھرا ہوا، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی محبت میں اتنا بھرا ہوا ہوں کہ میرا ریشہ ریشہ آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور میں نعتیہ کلام لکھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، تب بھی یہ میری زندگی کم پڑ جائے گی، میری زندگی محدود ہو جائے گی، اور شاید یہی نعتیہ کلام مجھے آخرت میں بخشوانے کا ذریعہ بھی بن جائے، مجھے شفاعت کا میری موجب بھی بن جائے، مجھے شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف و توصیف بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش نہ ہو۔ تو یہی بات شاعر نے اس آخری شعر میں بیان کر کے شفاعت کے طلبگار ہیں اللہ کے حضور، کہ میں جو نعتیہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نہ اس کو قبول فرمائے اور یہ میری شفاعت کا ذریعہ بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو آخرت میں لوگوں کو بخشوانے والی ذات ہے۔ اگر اس پورے نعت کا ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے اس پورے نعتیہ کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں اور جو کچھ موجود ہے وہ سب کائنات کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم منت ہے۔ اسی لیے شاعر یہ کہتے ہیں کہ کیسے نہ کہوں
محمد کے کتنی اونچی شان ہے، آپ کی تعریف میں سارا ہی قرآن ہے۔